دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ایک بار پھر ہمیں عمران بھائی کے وساطت سے موقع ملا کہ اس محفل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں دہرا لیں۔ آج چونکہ جوان طبقہ بھی ہے جنہوں نے آگے دین کو پہنچانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانا ہے، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہے۔ یہ جو آپ نے آیت سنی ہے سورہ تحریم، سورت نمبر 66، آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کے اوپر بہت سخت قسم کے فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ جو ان کو حکم دیں گے اس کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کریں گے جن کا ان کو حکم دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولاد کو بچانا کس سے؟ آگ سے۔ اور اگر آگ سے بچیں گے تو قیامت کے دن ہمیں جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحفے میں دیں گے۔ اب اکثر ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ Come si dice in italiano che noi tutti consideriamo che il giorno del giudizio avremmo la intercessione di محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہم سب کو ایسی نصیب ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت؟ تو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یومن، ایک دن، من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک شاگرد کو اس کی ویلیو بڑھاتے ہوئے داندون کوراجو اسو اسٹوڈنٹے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد ظننت، مجھے یہ گمان تھا، یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ، مجھے اس بات کا گمان تھا، یقین تھا، لا یسألنی عن حدیثی عن ھذا الحدیث، کہ مجھ سے کوئی بھی اس حدیث کے بارے میں نہیں پوچھے گا، احد، کوئی بھی، قبل من کا، تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی بھی اس حدیث کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لقد رأیت من حرصک علی الحدیث، میں نے دیکھا ہے تیری حرص کو حدیث کے متعلق۔ تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جن کو جنت چاہیے ہوتی ہے، ان کی حرص ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے اور ہم اس پہ اوپر عمل کریں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، وہ لوگ، سعادت مند لوگ جن کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ،
کہ میری شفاعت اس کو قیامت کے دن ملے گی جو خالص دل کے ساتھ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہم سب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس کو دل سے کہنا اور اخلاص سے قبول کرنا۔ کوئی معبود نہیں، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور عبادت کیا ہے؟ کسی کی بھی بات کو بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کرنا، یہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ کا جب حکم آتا ہے تو ہمیں سوچنے کی، فکر کرنے کی اجازت نہیں کہ ہم اپنا کوئی اوپینین لیں۔ فکر سوچ ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کو کیسے اپلائی کریں۔ کسی کی بات کو ماننا یہ بھی عبادت، کسی سے مانگنا یہ بھی عبادت۔ اس کا مطلب کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے کسی بھی قسم کی حاجت پوری کرنے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اب اس حدیث کو اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے، اور وہ ان بچوں سے وہ حدیث ہمیں ملی کہ ہم بھی اپنے بچوں کو سکھائیں۔ وہ آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں رکھی، جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اور وہ پہلی نصیحت کیا ہے؟ تاکہ آگ سے بچ جائے۔ ایک باپ جس کا نام لقمان علیہ السلام سب جانتے ہیں۔ اب لقمان علیہ السلام، یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں، علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی ہوگا، یا علیہ السلام کہ اس پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لقمان کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنی اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے۔ کون سی نصیحت ہونی چاہیے اولاد کو؟ جو لقمان بار بار اپنے بیٹے کو کرتے تھے، اور اتنی پسند آئی میرے رب کو یہ نصیحت کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگائی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 2 بار سورہ نساء میں آیت نمبر 48، آیت نمبر 116 میں 2 بار کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلا کام کہ ان کو یہ بات جیسے گھٹی دی جاتی ہے نا، ایسے سمجھا دی جائے کہ بیٹا شرک نہ کرنا، معافی کوئی نہیں، شرک نہ کرنا، معافی کوئی نہیں۔ اب شرک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو کیسے سمجھایا، وہ حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عباس یہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ وہ کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات احفظک یحفظ اللہ، اے میرے بیٹے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لے اللہ تیری حفاظت کرے گا، ان کو حفظ کر لے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب حفظ کر لے، یاد کر لے کہ ان کے اوپر کاربند ہو جانا۔ احفظ اللہ یعنی اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا،
اللہ کی باتوں کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے رب کی باتوں کی حفاظت کرنا، ان کے احکام کو ماننا، تم ہر مشکل میں اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے، تم اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تجھے مانگنا ہو، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگ لینا، میں اللہ کا رسول ہوں، فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگنا۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ، اور اگر تجھے مدد کی ضرورت ہو تو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگ لینا، کہہ دینا یا رسول اللہ میری مدد کریں، نہیں۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ جب یہ باتیں سمجھا دیں، اور جب ہم اپنے بچوں کو باتیں سمجھا دیں گے، اس کے بعد ایک بڑا میسج، وہ کیا ہے؟ وَعَلَمْ، اور تو جان لے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعك لا ينفع الا بشيء قد، کہ جب تو دیکھے کہ ساری امت، ساری دنیا کے لوگ تجھے کوئی نفع دینا چاہتے ہیں، لا ينفعك بشيء، تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے، لا ينفعك الا بشيء قد كتبه اللہ لك، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ یعنی اگر ساری دنیا مل جائے اور تجھے کوئی نفع دینا چاہے تو تجھے نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر یہ سارے جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، نہیں تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا، جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو یہ میسج دیں کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کے ساتھ شریک مت کر لینا، کسی دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پھیلانا، کسی دوسرے سے امید مت رکھنا کہ یہ بابا یا یہ فلانا ولی یا فلانا امام یا میرا باپ یا جو فوت ہو چکے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی نفع دے سکتے ہیں، ہماری حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، نہیں۔ میرے رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ رسپیکٹ دی قرآن میں، لیکن جب رب کا اور بندے کا معاملہ آیا تو میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرف کر کے کہا کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سَأَلَكَ یعنی تجھ سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں، یعنی اللہ کے متعلق پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہاں پہ رکتے ہیں کہ جب تجھ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو یہ نہیں کہا کہ فَقُلْ، نکال دیا قل کو، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہیں کہا، ورنہ اکثر آپ کو ملے گا کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لیکن جب بندے اور اللہ کا معاملہ آیا تو اللہ نے ہر قسم کی سیڑھی، اور سب سے بہترین سیڑھی اللہ کو پانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہتر سیڑھی، ان سے بہتر واسطہ وسیلہ کوئی دنیا میں نہیں۔ اور جب اللہ نے بات کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندہ میرا پوچھے، کیوں پوچھتے ہیں اللہ کا؟ کیونکہ ہمیں پرابلم ہے، ہمارے مشکلات ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، 2 باتیں کر لو تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ جب اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب اُجِیبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس 2 باتیں کرنا، فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، میری بات ماننا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھنا۔ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ
جب تو مانگے تو مانگ اللہ سے، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو مدد مانگ اللہ سے۔ اب مدد کا طریقہ کیا، پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ مدد کیسے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 45، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مدد مانگو نماز کے، صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہ نہیں کہ ایک دم نماز پہ کھڑے، پہلے صبر کرو، مصیبت آئی، کسی چیز کی ضرورت ہے، صبر کرو اس کے اوپر، صبر کر کے پھر کیا کرنا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر نماز میں اللہ سے اپنی حاجت بیان کرو، اور اللہ سبحانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاری کام ہے، یہ بھاری کام ہے، عام لوگوں کے لیے بہت بھاری ہے نماز پڑھنا، سوائے ان کے جن کے اندر خشوع ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ پیغام کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچائیں، اور ان کو بتائیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک کام کر لینا کہ اللہ کے ساتھ عبادات میں، ان adorazione، اس کی صفات میں، nelle caratteristiche di اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس کی بات میں، حکم میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، وہ کوئی بھی ہو، خالص اللہ کی عبادت، خالص اللہ سے مانگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جس نے شرک نہ کیا، شرک کے علاوہ ہر ایک کو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو، جس نے عبادات میں اور دعاؤں میں کسی دوسرے کو پکارا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔